یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو چاہے وہ حدیث لے کر آئیں حد اکبر ہو، حد سے وہ اصغر ہو، یعنی چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب اگر ہو جائے انسان وضو اس کا قائم نہیں رہتا، تو اس انسان کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس معاملے کے اندر، کیونکہ سب سے جو مشکل معاملہ دین کے اندر لوگوں کو لگتا ہے وہ نماز کا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا یا تہجد کی نماز پڑھنا یا نوافل پڑھنا، وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری اس لے کر آئے ہیں ایمان کے بعد، اس عمل کے علم کے بعد اس حدیث کو، اس باب کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ ایمان، نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ لے کر آئے ہیں کہ اتنا بڑا عمل ہے، وضو تھوڑا سا عمل ہے لیکن اس کے اندر احتیاط کرنا، اس کو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ مکمل ہو گیا تو انسان اس کی پرواہ اگر نہیں کی کہ وضو کے معاملے کے اندر کوئی اعضاء بغیر دھوئے کے رہ گیا، خشک رہ گیا دوسرے معاملے اندر، تو اتنا بڑا جو عمل اس کا پوری زندگی کا، وہ قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس لیے وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے نماز کو قبول نہیں کرتا اور جو حرام کی کمائی اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ تو وہ لے کر آئے، جسے امام بخاری لے کر آئے ہیں، حدثنا اسحاق بن ابراہیم حنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ انہ سامعہ، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابا ہریرہ سے، یقول وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تقبل الصلاۃ، نہیں قبول کی جاتی نماز، من احدثا، جس کو حدث ہوا ہو، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ قال رجل، کہا ایک آدمی نے، من حضر موت، حضر موت سے تھا، ایک آبادی کا نام ہے، مل حدث، حدث کیا ہے یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ قالا، کہا ابو ہریرہ نے، فصاء، ہوا نکلے بغیر آواز کے، او ذرات، یا ساتھ آواز کے، صدق اللہ العظیم۔ یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے جس کو حدث ہوا ہو۔ حدث کا لفظ کئی معنی میں بولا جاتا ہے، نئی بات، انہونی بات، یا کسی واقعہ کے بارے کے اندر کسی بات کا ذکر کرنا ہو، اس کو یعنی مختلف اس کے معنی آتے ہیں۔ اس لیے اس آدمی نے پوچھا کہ حدث کیا ہے، یعنی عربی کے اندر حدث کے کافی معنی ہیں، تو اس نے پوچھا حدث کیا ہے، حدث کے معنی کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا، حضر وہ آدمی تھا، حضرہ موت، حضرہ موت کے واقع ایک علاقہ ہے جو بحرہ عرب کے ساحل کی پٹی کے ساتھ سے چلتا ہے، یمن کے مشرق کی طرف علاقہ ہے، ریتلے میدان ہے وہاں بڑے بڑے، وہاں کا رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ حدث کیا ہے، کس کا کیا معاملہ؟ کہا حدث یہ ہے، ابو ہریرہ نے کہا کہ ہوا نکلے بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ، یعنی ہوا خارج ہو، یہ دونوں معاملے کے اندر، یعنی جب ہوا خارج ہو گئی تو پھر تمہارا وضو قائم نہیں رہا، تمہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک نکتہ ہے کہ ابو ہریرہ نے یا اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بولو براز ہو، اس کے نکلے یا انسان کرتا پھر وہ اس کا وضو نہیں رہتا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو چھوٹی سی ایک چھوٹی سی قباحت ہے، اگر وہ بھی ہو گئی ہے تو وضو نہیں رہتا۔ یہ بولو براز تو بڑی بات ہے نا، وہ بڑی بات ہے، ہوا نکلتی ہے، نہ اسے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نہ اس سے انسان کا جسم خراب ہوتا ہے، تو نہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوئی تو وضو نہیں قائم رہا۔ وہ تو ایک دور کی بات ہوگی نا، بولو براز نکلا، گندگی ہو گئی، وہ تو ہو گیا، پھر تو ہوتا ہی نہیں نا۔ تو اس لیے وہ اس چھوٹے، یعنی وہ ہلکی سی بات کو لے کر آئے ہیں، تاکہ اگر یہ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، ہوا نکلے چاہے اس کی آواز آئے یا آواز نہ آئے، اگر بو بھی آئے محسوس انسان کو ہو تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، صدق اللہ العظیم۔